عید الفطر کے بعد شوال کا مہینہ وہ ہے جب تمام مدارس میں، مساجد میں تعلیمی سال، نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور دین کے علم کو نہ حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، میں دنیا کے اندر ایک نائب پیدا کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، یہ زمین میں خون بہائے گا، اللہ تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا پھر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کیوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کا علم دیا اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا ان باتوں کے متعلق تم بتاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اللہ ہم عابد تو ضرور ہیں، لیکن جس چیز کا علم آپ نے نہیں دیا اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بتائیں۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، ان باتوں کے صحیح جواب دے دیے، تو پھر اللہ نے ان کی فضیلت کو، ان کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا آدم، سب آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ اللہ کے انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم اور ان کی زوجہ ہماری ماں حوا علیہ السلام کو جنت میں کہا چلے جاؤ، کلو وشربو، کھائے پیو، لیکن تمہاری ایک آزمائش ہے چھوٹی سی، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایک تمہارا دشمن پیدا ہو گیا ہے جس کا نام ابلیس شیطان ہے، یہ تمہیں بہکائے گا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اللہ کی شان، آدم علیہ السلام اپنی معصومیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، منافق اور کافر کمینہ بھی ہوتا ہے، بدفطرت بھی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بہتان بھی لگا سکتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بڑا نیک بھی بن سکتا ہے۔ شیطان کا کردار اسی طرح ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پہ رحم فرمائے، ایسے کرداروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس نبی کریم نے فرمایا ایک مومن آدمی معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے، جس طرح وہ خود دل کا صاف ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی اسی طرح تصور کرتا ہے۔ مومن جلدی دھوکے میں آ جاتا ہے، دھوکہ دینے والے کے دل میں کمینگی ہوتی ہے، اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے بڑا ہمدرد بن کے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے یہ درخت کھانے سے کیوں منع کیا؟ کہا کیوں منع کیا؟ کہا ھذا شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر یہ کھا لو گے تو وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا جھوٹ یا اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ کے کھا لیا تو اللہ رب العزت ناراض ہو گئے کہ جس بات سے منع کیا تھا تو وہ کام انہوں نے کر لیا۔ اللہ نے دونوں کو کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم دونوں اب جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں ایک آزمائش بری زندگی گزارنی ہوگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت اور رہنمائی میری طرف سے آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو اس رہنمائی کو قبول کرے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ حقیقتاً یہی علم ہے جس علم کے متعلق
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہمیں تلقین فرماتے رہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے جنہیں ہم علم کا نام دیتے ہیں، حقیقتاً وہ فنون ہیں، فن ہیں، وہ طریقہ زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاش کو بنانے کے لیے ایک فن ہے، ایک کاریگری ہے جو انسان میتھ کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، فزکس کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، کیمسٹری کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، بیالوجی کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے. عرب کا ایک قدیم مقولہ ہے، العلم علمان، علم صرف دو ہیں. نمبر ایک علم الابدان، بدن کا علم، یہ بیالوجی ہے، انسان کے بدن میں کیا ہے، نقص آ جائے تو کس طرح درست کرنا ہے، جس طرح ڈاکٹر اور حکیم، یہ علم ہے. دوسرا وعلم الادیان، دوسرا دین کا علم ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے فنون ہیں، ان سے انسان رزق تو حاصل کر سکتا